تحریک لبیک پہ پابندی لگنے کے بعد پھر جو ہے ان کے گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے، اور آج کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تو جناب اویس صاحب، یہ ہمارے ہاں جو اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا، یہ سینٹنس کب تک چلتے رہیں گے اور پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلتے رہیں گے؟ شکریہ عاصم۔ دیکھیے، آپ نے ابھی جب آپ سوال کر رہے تھے تو آپ نے اس میں یہ کہا کہ ان کو پتا تھا کہ ری ایکشن ہوگا۔ میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ اگر ان کو کچھ پتا ہو یا یہ انڈیکیشن سامنے آئے کہ یہ کہیں کوئی عقل استعمال کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں جن کی دور رس امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو اس قسم کے حالات ہی سامنے نہ آئیں۔ مجھے تو الٹا یہ لگتا ہے کہ یہ کرتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں، اور پھر فوراً اسی وجہ سے ایک پرپیچول ری ایکٹیو موڈ میں رہتے ہیں کہ اب ہم نے چیزوں کو قابو میں کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ اور جہاں قابو میں لے کر آنے کی بات ہے وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جب ہمیں یہ سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، اس حکومت میں بھی ہم نے دیکھ لیا، اس سے پہلے والی حکومتوں میں بھی دیکھ لیا، نہ صرف حکومتیں بلکہ جو دیگر ادارے ہیں، یہ سب جب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے یا یہ کہ بہت حساس معاملہ ہے، تو اس کا بنیادی طور پر جو ٹرانسلیشن بنتی ہے ہماری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک بے بسی کا اظہار ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس ہم ایک طرح سے جو ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور ہم سے زیادہ امید نہ رکھی جائے۔ تو اس معاملے میں بھی بڑی حد تک ایسے ہی ہوا۔ آپ نے خود جو بیک گراؤنڈ دیا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ نے اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی تو پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا؟ اگر معاہدہ کر لیا تھا، اور ایون فروری میں جو ایک انٹرویو دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے ARY کو، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو فروری سے اپریل تک کیا چینج ہو گیا کہ آپ نے پھر اس معاہدے سے آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا؟ اور اگر آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو ایک ایسے بیان پر کسی بھی مہذب ملک میں انٹیریئر منسٹر کو سیک کر دیا جاتا جب وہ کیمروں کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ ہم سے زیادہ بہتر تھی۔ یعنی ایک گروہ، ایک جتھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ منظم ہے، آپ سے زیادہ بہتر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ یہ چوتھی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب آپ شادیانے بجاتے رہیں، آپ ڈھول پیٹتے رہیں کہ ہم جیت گئے اور ہم نے نازک مسئلے کو ایورٹ کر لیا، لیکن ہر جو دفعہ ہے اس میں وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ منوا سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ بین کرنے کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ انہیں سے مذاکرات کرتے ہیں، ایک طرف آپ مقدمات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اب ان کو فورتھ شیڈول سے نکال رہے ہیں، مقدمات ختم کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں سے نکال رہے ہیں۔ اپنی ہی تقریر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ 40 گاڑیاں پولیس کی جلائی گئیں، 800 پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، کئی پولیس والے جو ہیں ان کی جان گئی، اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور ہمیں مل کے آگے چلنا چاہیے۔ یعنی آپ ایک طرح سے جو قربانیاں پولیس یا جو فرنٹ لائن آف ڈیفنس ہے انہوں نے دی، آپ نے وہ سارا کچھ نگیٹ کر کے رکھ دیا، نہ صرف اس دفعہ بلکہ اس سے پہلے بھی جب آپ ہمیشہ دوبارہ ان سے معاہدے کر لیتے ہیں، انہیں مزید طاقتور ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ سو یہ ایک سیڈ ریفلیکشن ہے ہماری ہسٹری میں، ایک اور ایسے واقعے کا اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں۔ تو یہ سیٹلمنٹ آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان میں اگر اسی قسم کے سیٹلمنٹ ہوتے رہیں گے تو ہم تو مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا میں ہمارا جو پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جی، میں نے تو اس دفعہ بھی جو ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تحریک لبیک
کی جو مذاکرات جو لوگ کر رہے تھے ان کی طرف سے، ان میں سے ایک صاحب کی شاید امین حسینی ان کا نام تھا، ٹویٹر پر ہی میں نے دیکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لے جایا گیا اسلام آباد اور وہاں ہماری ملاقات کرائی گئی ایک صاحب سے جو ایک بہت بااثر پوزیشن میں ہے، اور اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کی ملاقات کس سے کرائی گئی، جس کے بعد ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئیں، اور اب ہم جو ہیں وہ اس معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہم نے رات دیکھا، جس کا اعلان شیخ رشید صاحب نے کیا۔ دیکھیں، آپ نے جو کمپیریزن کیا امریکہ کا اور پاکستان کا، میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا اس پہ کہ ریاست کی ریٹ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قانون کی عملداری یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیچ میں گرے ایریاز کوئی نہیں ہوتے۔ آپ جب یہ اعلان کر کے آفیشلی بطور ریاست کہ ہم ان پر پابندی لگا رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا، آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو اب یہ مقدمات جو ہیں یہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ واپس نہیں لیے جائیں گے، وہ پھر سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ جو سٹیٹمنٹس اب آپ کو اکا دکا نظر آ رہی ہیں، یہ میرے خیال میں صرف اس ریاکشن کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہیں جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، جس میں حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حکومت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کنڈکٹ پر جو انہوں نے پچھلے چند دنوں میں کیا۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ریاست جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور یہ پیغام ہماری ریاست ہمیشہ ایسے موقعوں پر دیتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی معمولی غلطی کی ہے یا آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکیں، آپ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکیں، تو پھر تو آپ کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ جتھے سڑکوں پر لا سکتے ہیں، آپ وائلنس کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا سکتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، تو آپ نہ صرف ریاست کو بلیک میل کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ اب آپ آج دیکھیے کہ یہ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو واپس نکالو، کل کو کوئی اور گروہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں، بھارت کے سفیر کو نکالو۔ اس کے بعد کوئی اور گروہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ تاج برطانیہ نے ہمارے ساتھ ہسٹوریکلی بڑی زیادتیاں کی ہیں، ان کے سفیر کو نکالو۔ اور امریکہ سے تو ہمارے لوگوں کو شکایت رہتی ہی رہتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرقہ وارانہ جو گروہ ہیں ہمارے ملک میں، کسی کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، کسی کو سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، اگر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے ملک کے سفیر کو نکالنے، تو آپ کس کس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے، اور کیا جسٹیفیکیشن ہوگی آپ کے پاس اس وقت یہ کہنے کی کہ نہیں ہم آپ کی ڈیمانڈ نہیں مان سکتے؟ مہذب ملکوں میں ہمیشہ ڈسینٹ کی اجازت ہوتی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے، قانون امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کس کی طاقت کیا ہے۔ جب ان گروہوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، وی کین گیٹ اوے ود اٹ، تو پھر پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر ریاست کو معاہدے بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر جو ایف آئی آرز ہیں وہ بھی واپس ہو جاتی ہیں، اور جو آپ کے اپنے لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔